عرصہ آخر کب تک کمال کو دھوکہ دے گی؟ کیا آئزل دانیال اور عرصہ کی حقیقت جان لے گی یا وہ بھی عرصہ کی طرح بھولی منی بن جائے گی؟ کیا دانیال آئزل سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمال کیا واقعی اتنا بے وقوف ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے یا حقیقت میں کمال سب کچھ جانتا ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ عرصہ خود اپنی غلطی کا اعتراف کرے؟ سب سے پہلے ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ ہمارے لاسٹ ویک کے ریویو کو آپ لوگوں نے بے حد پسند کیا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ بلیک میل ہو رہی ہے دانیال کے ہاتھوں۔ روپوں کی ایک قسط تو وہ دانیال کے حوالے کر دے گی 10 کروڑ میں سے، لیکن دانیال پوری رقم کی ڈیمانڈ کرے گا اور وہ بھی فوری۔ اور جس وقت وہ دونوں یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو آئزل بھی ان دونوں کو دیکھ لے گی۔ کیا آئزل کو پتہ چل جائے گا ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کی گفتگو کے انداز سے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو بہت گہرا جانتے ہیں؟ اور کیا آئزل ان کی ملاقات کے اصل مقصد کو سمجھ پائے گی یا نہیں؟ جتنا شاطر اور مکار اب تک آئزل کو دکھایا گیا ہے تو اس لحاظ سے تو آئزل کو انویسٹیگیشن کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا چاہیے، کیونکہ آئزل اگر اتنی بڑی پلاننگ کر سکتی ہے کہ ایک عورت کو یوکے سے بلوائے، اپنے باپ کے لیے لانچ کرے، اسے اپنے گھر میں انٹر کروائے، اسے اپنے آفس میں انٹر کروائے، تو آئزل کے لیے یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وہ تو خود بہت بڑی جاسوس ہے۔ ایک دن وہ دانیال کے گھر کے باہر پہرا دے کر آسانی سے دیکھ سکتی ہے کہ دانیال کی حقیقت کیا ہے اور عرصہ اور دانیال کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن ابھی فی الحال کے لیے آئزل جھلی سی بن جائے گی اور بھولی سی بن جائے گی، اور جس وقت وہ ان دونوں کے سامنے آئے گی تو دانیال کیونکہ بہت ہی چالاک ہے وہ کوئی ایسی بات کھڑے گا کہ آئزل مطمئن ہو جائے گی۔ آئزل کے دماغ میں لیکن یہ بات کھٹک جائے گی اور وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے معاملے کی تہہ تک پہنچ جائے گی۔ یہی حال اس وقت کمال کا بھی ہے۔ کمال اتنا بڑا بزنس رن کرتا ہے اور اسے سامنے کی بات کیوں نہیں نظر آ رہی؟ تو ہمیں بہت زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ کمال کو سب کچھ پتا ہے اور کمال عرصہ کا بھرم رکھ رہا ہے۔ جو فائنینسز والا سین تھا جب فریال نے آ کے پول کھولا اور فائنینسز میں گھپلے کی فائل دکھائی، صاف پتہ چل رہا تھا کہ کمال یہ سب پہلے سے جانتا ہے، کیونکہ نہ صرف بہت ہی وفادار ملازم کمال کے اس آفس میں موجود ہیں، وہ بھی کمال کو بتاتے رہے ہوں گے، اور کمال ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ جب اس نے آ کے فائنینسز اور بزنس کو چیک کیا ہوگا تو اسے یہ سب پہلے سے پتا تھا، لیکن وہ عرصہ کو ٹائم دے رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عرصہ خود بتائے، جس طرح اس نے بہت کیجولی عرصہ سے کہا کہ کیا تم دانش کے گھر گئی تھی، پھر عرصہ کو بتایا کہ تمہیں پتا ہے دانش تمہارے ہی آفس میں کام کرتا تھا، اور عرصہ کی حد سے زیادہ خاموشی اس معاملے پر۔ اگر عرصہ اور دانش کا کوئی نارمل سا تعلق ہوتا تو عرصہ اس کو اکنالج کرتی اور کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کرتی۔ تو ہمیں تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کمال سب کچھ جانتا ہے عرصہ اور دانش کے بارے میں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ عرصہ خود سے ایکسپلین کرے۔ اور اگر ایسا نہ ہوا اور اینڈ پہ یہ دکھایا گیا کہ کمال اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو نہیں پتا اس کی بیوی کیا کرتی پھر رہی ہے، اور یہ بھی کہ دانیال ہی عرصہ کا ایکس باس تھا، تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی۔ پھر مطلب یہ کہ ڈرامے کی بیس ہی خراب ہے۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دانش کے بارے میں کمال کو سب کچھ پتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ آئزل کو دانیال کی حقیقت بتائے، آئزل کی شادی کرنے پہ تلا ہے دانیال کے ساتھ۔ اب رہا یہ سوال کہ کیا دانیال شادی میں کامیاب بھی ہو جائے گا، کیونکہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لگتا ایسا ہے کہ شادی طے ہو چکی ہے۔ تبھی وہ عرصہ سے کہے گا کہ ہماری شادی میں رکاوٹ مت بننا، تو یہ شادی بالکل نہیں ہو سکے گی، بھلے شادی والے دن دانیال کا پول کھلے یا شادی سے 1-2 دن پہلے۔ عرصہ پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، وہ بالکل ننھی چوچی کاکی بنی ہوئی ہے، دانیال کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہی ہے۔ اسے کیا یہ نہیں پتا کہ بلیک میلر صرف ایک دفعہ بلیک میل نہیں کرتا اور ایک دفعہ پیسے نہیں مانگتا، بلکہ وہ بار بار پیسے مانگتا ہے، بار بار وہ اس کی ڈیمانڈ کہاں سے پوری کرے گی؟ پھر وہ اسے عجیب و غریب دھمکیاں دے رہا ہے۔ کمال دل کا مریض ہے، آئزل دماغ کی مریضہ ہے، اور یہ کہ میں تمہارے تعلق کے بارے میں بتا دوں گا۔ عرصہ کو کہنا چاہیے کہ میں پرواہ نہیں کرتی، جاؤ جا کے بتا دو، میری تو بیٹی بھی سوتیلی ہے اور شوہر بھی سوتیلا ہے۔ ساری ہوا دانیال کی خود ہی نکل جائے گی اور آرام سے بیٹھ جائے گا، کیونکہ اس بتانے میں اور کسی کا نقصان ہو نہ ہو دانیال کا اپنا ضرور ہے۔ اس طریقے سے تو وہ خود بھی ایکسپوز ہو جائے گا اور اس کی کبھی بھی آئزل سے شادی نہیں ہو سکے گی۔ پھر عرصہ کا ہر وقت رونا بھی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ جب یہ سب کچھ کر رہی تھی، عشق کی پینگیں بڑھا رہی تھی، چھپ چھپ کے ملاقاتیں کر رہی تھی، تب کیا اس نے نہیں سوچا تھا کہ جب یہ بات کھلے گی تو ری ایکشن کیا آئے گا؟ اب وہ اتنی بڑی ہیروئن بن رہی تھی کہ کمال کا تصور کر کے ہی کانپنے لگ گئی دانش کے سامنے، اور پھر جب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ کمال کا اسسٹنٹ اس کی گاڑی دیکھ چکا ہے دانش کے گھر کے باہر، پھر صاف منہ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اسے اس وقت سچ بولنا چاہیے تھا۔ پھر جب آتا جاتا کچھ نہیں ہے تو منہ اٹھا کے بانو کے پاس پہنچ جاتی ہے اور بانو بھولی بن کے کہتی ہے دانیال سے ملی ہو؟ حالانکہ عرصہ نے کلیئر کٹ اسے لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ دانیال ایک فراڈ تھا۔ دیکھتے ہیں مل کر کہ اور کتنی کھچڑی پکنی ہے اس ڈرامے میں، اور کتنی ہمارے دماغ کی دہی بنانی ہے ان لوگوں نے۔
دانش کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے عرصا نے بالآخر کمال سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اور لگتا ایسا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہی ہوگی۔ ہاں، اس ایپیسوڈ میں جو ایک بات بہت ہی اچھی ہوئی وہ یہ کہ فریال سے جان چھوٹ گئی ہے۔ فریال اپنا سامان سمیٹ سماٹ کے UK واپس چلی گئی ہے۔ آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو۔